बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यजीद मलून की मौत कैसे हुई और अल्लाह ताला ने उसको किस तरह से निशान इबरत बनाया। यजीद के अंजाम के बारे में सुनकर आप इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद रहे कि यजीद बिन माविया का मुकम्मल नाम यजीद बिन माविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया अल उमवी अल दमिश्की था, जो कि खिलाफत उमविया का दूसरा खलीफा बना। उसकी वलादत 23 जुलाई 645 को उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत में हुई। उसकी माँ का नाम मैसून था और वो शाम के कलबिया कबीले की मसीही खातून थी। उसने अमीर माविया के बाद 680 से 683 तक मसनद खिलाफत संभाला। यजीद वो बदबख्त हुक्मरान था जिसके दौर में सानहे करबला में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्ने अली शहीद किए गए। हुसैन बिन अली का सर यजीद के दरबार में ले जाया गया। उसी ने उनकी शहादत का हुक्म दिया था और अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को खुसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी दी थी। और जब हुसैन बिन अली का सर उसके सामने आया तो उसने खुशी का इजहार किया और उनके अहले खाना को कैद में रखा। उसी के दौर में अब्दुल्ला इब्ने हंजला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्ले आम हुआ और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के खिलाफ लड़ाई में खाना काबा पर संग बारी की गई। यजीद ने अमीर माविया की वफात के बाद 30 बरस की उम्र में रजब 60 हिजरी में मसनद खिलाफत संभाली। दोस्तों, हम आपको यजीद की मौत और उसके अंजाम के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों की यजीद के बारे में क्या आरा हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद के अंजाम के बारे में बात करने से पहले आपको मुख्तसरन ये बताते हैं कि यजीद पर क्या क्या इल्ज़ामात आयद हैं और वो किस दर्जे का फासिक और फाजिर शख्स था। दोस्तों, यजीद पर इल्ज़ाम कि उसने वाली मुल्क होकर ज़मीन में फसाद फैलाया, हरमैन तैयबैन और ख़ुद काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा तैयबा की सख्त बेहुरमतियाँ की, मस्जिद करीम में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतर पर पड़े, 3 दिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे अज़ानो नमाज रही, मक्का और मदीना और हजाज में हजारों सहाबा और ताबीन बेगुनाह शहीद किए, काबा मुअज़्ज़मा पर पत्थर फेंके, गिलाफ शरीफ फाड़ा और जला दिया, मदीना तैयबा की पाक दामन पारसाए 3 शबाना रोज अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर पारे को 3 दिन बे आबोदाना रखकर माँ हमराइयों के तैगे जुल्म से प्यासा ज़िबा किया, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के पाले हुए तन नाज़नीन पर बाद शहादत घोड़े दौड़ाए गए कि तमाम अस्तखवान मुबारक चूर हो गए। सर अनवर जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा गाह था, काट कर नेज़े पर चढ़ाया और मंजिलों फिराया। हर में मोहतरम मुख्तराते मुश्कोए रसालत कैद किए गए और बेहुरमती के साथ उस खबीस के दरबार में लाए गए। इससे बढ़कर कता रहम और ज़मीन में फसाद क्या होगा। दोस्तों, इससे बड़ा जुल्म और फस्को फजूर और क्या होगा। और यही वजह थी कि उसका अंजाम ऐसा इबरतनाक हुआ कि दुनिया ने उसका तमाशा किया और उसका अंजाम ता कयामत लोगों के लिए निशाने इबरत बनकर रह गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि उस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ, उसकी मौत कैसी इबरतनाक थी। दोस्तों, यजीद के बारे में कहा जाता है कि वो निहायत मोटा, बदनुमा, बदखुल्क, बुरी आदतों वाला, फासिक, फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब, गुस्ताख था। उसकी शरारतें और बेहूदगियां ऐसी हैं जिनसे बदमाशों को भी शर्म आए। उस मलून ने मदीना तैयबा और मक्का मुकरमा की बेहुरमती कराई। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। रिवायात में आता है कि 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, या रब इज़्ज़ा वजल, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज और लड़कों की हुकूमत से। इस दुआ से मालूम होता है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हामिले असरार थे, उन्हें मालूम था कि 60 हिजरी का आगाज लड़कों की हुकूमत और फितनों का वक्त है। उनकी दुआ कबूल हुई और उन्होंने 59 हिजरी में बामुकाम मदीना तैयबा रहलत फरमाई। इसी तरह हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, फरमाते हैं कि खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, हमने यजीद पर उस वक्त खुरूज किया जब हमें अंदेशा हो गया कि इसकी बदकारियों के सबब आसमान से पत्थर न बरसने लगे, क्योंकि
محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا۔ دوستو، بات ہو رہی تھی یزید کی عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح سے یہ تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ بحوالہ تاریخ کربلا چشتی۔ دوستو، حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے ہوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و ناپکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ بروایت ابن کثیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا اور وہ شعر کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ بحوالہ انساب الاشراف۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید ہی کی حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ لیکن دوستو، یزید کی چاہے جتنی بھی بھلائیاں ہوں وہ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر
اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اسی لیے اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل، ننگے خاندان، یعنی خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ پیارے دوستو، آپ نے یزید ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بدبخت کو نشان عبرت بنایا۔ چلیے اب آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ یزید کے بارے میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کی کیا آرا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یزید بحیثیت شخصیت اور بحیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہا ہے۔ یہ اختلاف شیعہ اور سنی مکتب فکر میں تو ہے ہی، لیکن خود سنی مکتب فکر کے مختلف سوچ رکھنے والے طبقات بھی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں یزید کے بارے میں شیعت کے موقف کی۔ ان کا ماننا ہے کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول نے اس بیعت سے انکار کر دیا، جیسے عبداللہ بن زبیر۔ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یزید کے تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت شکی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا اچھا سلوک نہ ہوا۔ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں اہل سنت و دیگر غیر شیعی مکتبہ ہائے فکر کے موقف کی۔ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید پلید ایک فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید قتل اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت علی حجویری کا فرمان ہے، جب یزیدیوں نے امام حسین کو ماں ان کے فرزندوں اور عزیز و قارب میدان کربلا میں شہید کر دیا اور زین العابدین بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے امام اہل بیت، کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری قوم کے ساتھ وہ حشر کیا جو فرعون نے موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا، یعنی ہمارے مردوں کو ذبح کیا۔ امام سیوطی کا موقف ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ مجدد الافسانی کا موقف یہ ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت میں توقف کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے اصول کی بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس پر لعنت جائز ہے، جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید مستحق لعنت نہیں ہے، بے شک وہ لعنت کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے احمد رضا خان کے موقف کی، تو ان کے مطابق یزید پلید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اس قدر پر
आइमा अहले सुन्नत का इत्तफाक व इत्तफाक है, सिर्फ उसकी तकफीर और लान में इख्तलाफ पाया। जैसा कि एक मकाम पर लिखते हैं, यजीद पलीद के बारे में आइमा अहले सुन्नत के 3 कौल हैं। इमाम अहमद वगैरह अकाबिर उसे काफिर जानते हैं तो हरगिज़ बख्शिश न होगी, और इमाम गजाली वगैरह मुसलमान कहते हैं तो उस पर कितना ही अजाब हो बिलाखिर बख्शिश ज़रूर है। और हमारे इमाम सकूत फरमाते हैं कि हम न मुसलमान कहें न काफिर, लिहाजा यहाँ भी सुकूत करें, वल्लाह इल्म। एक मकाम पर लिखते हैं, अगर कोई काफिर कहे मना न करें, और ख़ुद कहेंगे नहीं। यजीद के बारे में मौलाना अमजद अली आज़मी लिखते हैं, यजीद पलीद फासिक फाजिर मुर्तकिब कबायर था, माज़ल्ला उससे और रेहाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हुसैन से क्या निस्बत। आजकल जो बाज़ गुमराह कहते हैं कि हमें उनके मामले में क्या दखल, हमारे वो भी शहजादे, ऐसा बकने वाला मरदूद खारजी नासबी मुस्तहक जहन्नुम है। हाँ, यजीद को काफिर कहने और उस पर लानत करने में उलमा अहले सुन्नत के 3 कौल हैं, और हमारे इमाम आज़म का मसलक सुकूत, यानी हम उसे फासिक फाजिर कहने के सिवा न काफिर कहें न मुसलमान। दोस्तों, याद रहे कि देवबंदी बुनियादी तौर पर हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका अकीदा सलफ़ी हजरात से मुख्तलिफ है। जमहूर उलमा देवबंद का नुक्ता नज़र यजीद के बिल्कुल मुखालिफ है। उनके मुताबिक यजीद एक बुरा शख्स था। मशहूर देवबंदी आलिम मोहम्मद कासिम नानूतवी ने यजीद को पलीद का खिताब दिया। यही लफ्ज़ रशीद अहमद गंगोही ने इस्तेमाल किया। अशरफ अली थानवी ने यजीद की मुखालफत की और उसे फासिक कहा। मुफ्ती मोहम्मद शफी ने यजीद की बैत को एक हादसा करार दिया। उन्होंने हवालाजात के साथ लिखा कि यजीद ने तख्त नशीन होते ही कुछ असाब रसूल से ज़बरदस्ती बैत लेने की हुक्म जारी किया। उन्होंने ये भी लिखा कि जब हुसैन इब्न अली का सर यजीद के सामने पेश किया गया तो उसने उनकी दांतों को छड़ी से छेड़ते हुए अशार पढ़े, जिस पर एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हर्जा असलमी जो मौका पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऐ यजीद, तू उन दांतों को छेड़ता है कि जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे, तो जब क़यामत को आएगा तो तेरी शफात इब्न ज़ियाद करेगा, और हुसैन आएंगे तो उनकी शफात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये कहकर अबू हर्जा मजलिस से निकल गए। यजीद ने हुसैन इब्न अली के एक बच्चे अमर बिन हुसैन को कहा कि सांप का बच्चा सांप होता है, यानी हजरत हुसैन इब्न अली को सांप से तशबीह दी। मुफ्ती मोहम्मद शफी के मुताबिक अगरचे कुछ लोग समझते हैं कि यजीद शहादत हुसैन के बाद पशेमान हुआ, मगर इस पशेमानी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस वाक़े के बाद भी यजीद स्याहकार रहा और उसकी मौत भी ऐसे हुई कि मरते मरते उसने मक्का पर चढ़ाई करने के लिए एक लश्कर भेजा। यजीद को इस वाक़े के बाद चैन नसीब ना हुआ और उसको दुनिया में भी अल्लाह ने जलील किया, और इसी जिल्लत के साथ वो हलाक हो गया। दोस्तों, सल्फ़ी मकतब फ़िक्र के उलमा के नज़दीक यजीद के बारे में जो ये मशहूर है कि उसने कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले लश्कर में शमूलियत की और वो शायद जन्नत की बिशारत का हकदार है, ये मुगालते पर मबनी है। सही बुखारी की हदीस में बिलाद रोम यानी कैसर के शहर पर हमला आवर पहले लश्कर के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी। मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो कैसर के शहर पर हमला करेगा, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। बरेलवी मकतब फ़िक्र के नज़दीक दर हकीकत बिलाद रोम कैसर के शहर मदीनातुल कैसर या बिलखसूस कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाले पहले लश्कर में यजीद शामिल नहीं हुआ। तारीख़ इस्लाम की मुस्तनद और मकबूल तरीन कुतुब, जिनमें अल-बदाया व नहाया, अल-कामिल फ़ी तारीख़, तारीख़ इब्न खुल्दून, तारीख़ बगदाद और तारीख़ दमिश्क वग़ैरह में मनकूल है कि बिलाद रोम यानी कैसर और रोम के शहर मदीनातुल कैसर पर पहला हमला 42 हिजरी में हुआ और दूसरा हमला 43 हिजरी में हुआ, और इस्लामी लश्कर कुस्तुनतुनिया पर भी हमला आवर हुआ। अलगर्ज यके बाद दीगरे बिलाद रोम यानी कैसर के शहर पर 6 हमले किए गए और बिलाखिर 7वां लश्कर 49 हिजरी में अमीर माविया के दौरे खिलाफत में रवाना किया गया, जिसमें यजीद की शमूलियत हुई। यजीद ने पहले इस लश्कर में शामिल होने से इनकार किया। बादज़ां लश्कर को पेश आने वाली मुश्किलात की खबरें आने पर खुशी का इजहार किया और कता पढ़ा जो तारीख की कुतुब में मनकूल है। जब अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यजीद की इस नाज़ेबा हरकत का इल्म हुआ तो आपने उसे लश्कर की रवानगी के बाद बतौर सज़ा 50 हिजरी में कुस्तुनतुनिया भिजवाया। बस
مذکورہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں مانے ہے۔ یزید کی شمولیت بترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال قبل حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 برس قبل مدینہ قیصر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس میں مدینہ قیصر یعنی پورے بلاد روم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستوجب ہے۔ یہ حدیث کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ قیصر کے ساتھ آئی ہے۔ مذکورہ بالا یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا، بلاد اسلام میں ملوکیت کے آغاز کا موجب بنا۔ حجر اسقلانی فتح الباری میں ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں سن 60 ہجری اور تخت سلطنت پر 9 عمر لونڈوں کے حکمران بن کر بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروان بن حکم جب ابو ہریرہ سے یزید کی خلافت کے لیے بیعت لینے آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں مروان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مروان، میں نے صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذریت کے قتال کو اپنی امت کی بربادی پر محمول فرمایا۔ یاد رہے کہ یزید نے امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سمیت دیگر صحابہ کرام سے زبردستی اپنی بیعت لینے کے لیے کہا، جو بالآخر سانحہ کربلا کا موجب بنا۔ کربلا میں یزیدی لشکر امام حسین سمیت دیگر اہل بیت اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا۔ معرکہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اور یزید کے اقتدار پر یقیناً بہت بڑا دھبہ ہے۔ اسی طرح سانحہ کربلا کے بعد ذریت رسول کے ساتھ یزیدی فوج کا رویہ اور شام کے دربار میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک اس کے کردار پر بہت بڑا داغ ہے۔ بعد ازاں جب سانحہ کربلا کے نتیجے میں اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی تو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملے کا مرتکب ہوا اور واقعہ ہرا کے دوران اپنی افواج کے ذریعے مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی اور خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اور ہزارہا افراد کو شہید کیا، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ معاصرین اور مورخین نے یزید کو علانیہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب، زنا، شراب نوشی، ترک نماز وغیرہ اور عام الناس کو اس کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر قرار دیا، جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں۔ یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پر اتفاق کر لیا اور منبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے سے سختی سے منع کرتے تھے، اور آپ نے ایک شخص کو اس بنا پر 20 کوڑوں کی سزا دی کیونکہ اس نے یزید کو امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یزید کا عبرتناک انجام کیسے ہوا، اور اس کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کے اہل علم کی آرا بھی آپ نے جانی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔